سیاسی منظرنامے سے اہم ڈیولپمنٹس کے ساتھ آپ کا میزبان محمد اعظم گنبو ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ناظرین، قومی اسمبلی میں الیکشن ایکٹ 2017 میں بڑی اہم ترمیم کی گئی ہے۔ وزیر خزانہ اسحاق ڈار نے ترمیم کو ایوان میں پیش کیا اور اس ترمیم کے تحت میاں نواز شریف اور جہانگیر ترین، جو کہ لائف ٹائم کے لیے اسمبلیوں سے آؤٹ ہو چکے تھے، جن کی سیاست پر پابندی لگ چکی تھی، مگر ان کے لیے ایک بڑی خوشخبری آئی ہے، اور وہ کیا خوشخبری ہے وہ اب ہم آج کے اس پروگرام میں ڈسکس کریں گے۔ اور اس موضوع پر گفتگو جاری رکھنے کے لیے میرے ساتھ جو مہمان شخصیت موجود ہیں وہ ہیں سینئر صحافی ہیں، روزنامہ مشرق کے گروپ ایڈیٹر ہیں اشرف سہیل صاحب۔ ان سے ڈسکس کرتے ہیں کہ آخر یہ کیا خوشخبری ہے میاں نواز شریف اور جہانگیر ترین کے لیے۔ سر، قومی اسمبلی میں آج جو ترمیم پیش ہوئی ہے، اس میں میاں نواز شریف صاحب کے لیے بڑی اچھی خبر ہے کہ وہ 5 سال کے بعد جب ان کی سزا کو ہو چکے ہوں تو وہ دوبارہ سے اسمبلی میں آ جائیں گے۔ تو اس کو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ وہ دوبارہ اسمبلی میں آ پائیں گے اس ترمیم کے بعد؟ دیکھیں اعظم، جب ترمیم ہو گئی اور وہ قانون بن جائے گا تو کون روکے گا؟ اور وہ کہتے ہیں نا، میرے پیا بنے کوتوال، تو اب ڈر کاہے کا؟ جب ہماری اپنی حکومت ہے، ہماری اپنی اسمبلیز ہیں، اور ان اسمبلیز میں جو قانون سازی ہو رہی ہے وہ ہماری منشا اور مرضی کے مطابق ہو رہی ہے، تو میاں صاحب کو آنے سے کوئی بھی نہیں روکے گا۔ لیکن بہت ہی عجیب سی صورتحال ہے ہمارا جو سسٹم ہے نا اوورال، اس کے اوپر کہ سمجھ نہیں آتی کبھی کبھی کہ ہم کہاں پہ کھڑے ہیں اور کیا کر رہے ہیں۔ ہماری اسمبلیز کیا کر رہی ہیں، ہمارا جو اعلیٰ عدالتیں ہیں وہ کیا کر رہی ہیں، اور ہمارے جو پیرلل فورسز ہیں ان کی کیا اپروچ اور ان کی کیا ترجیحات ہیں۔ اور دکھ اس بات کا بھی ہوتا ہے کہ ہماری اسمبلیز اور ہمارا جو ڈیموکریٹک اینڈ پولیٹیکل سسٹم ہے، اس کے اندر جو متحرک قوتیں ہیں وہ کبھی اپنے مفادات سے یا اپنے معاملات سے باہر نکل کر سوچنے کی زحمت گوارا نہیں کرتی۔ سر، عام آدمی کے لیے یا ملک کے لیے یا معاشرے کے لیے مجھے تو کبھی دور دور تک کوئی ایسی قانون سازی ہوتی دکھائی نہیں دیتی ہے۔ کبھی سینٹ کے چیئرمین کے لیے میراث آ جاتی ہیں، کبھی ایک شخص جو ہے وہ 3 عہدوں کی پینشن وصول کر رہا ہوتا ہے، اور کبھی مشترکہ طور پر ارکان پارلیمنٹ کی تنخواہیں بڑھ جاتی ہیں اور لمبی لمبی میراث دیتی جاتی ہیں۔ لیکن ایک پاکستان کا عام آدمی وہ اسی طرح سے پس رہا ہے، اسی طرح سے جکڑا ہوا ہے مسائل کے اندر۔ میری درخواست ہوگی سب سیاستدانوں سے کہ وہ ادھر بھی ذرا سوچیں۔ سر، الیکشن ایکٹ 2017 کے سیکشن 57 میں یہ ترمیم ہوئی ہے، اور اس ترمیم کا جو متن تھا اس کے مطابق کہ ایسے جرم جن کی سزا کا تعین نہ ہو، تو ان تمام جرائم کے جو بھی ملزم ہوتے ہیں وہ سزا کے پہلے دن سے لے کر 5 سال جب ان کے مکمل ہو جاتے ہیں تو اس کے بعد وہ دوبارہ سے اسمبلی میں بھی جانے کے لیے اہل ہو جاتے ہیں اور الیکشن بھی لڑ سکتے ہیں۔ تو سر، اسی طرح سے نواز شریف کو جو سزا ہوئی تھی سپریم کورٹ سے وہ تاحیات تھی، تو کیا اس کا تعین نہیں ہوا تھا؟ دکھائی تو یہی دے رہا ہے کہ تعین ہوا تھا۔ اگر اس کا تعین ہوا تھا تو پھر ان کی جماعت کی طرف سے یہ کہنا کہ وہ دوبارہ اسمبلیوں میں آئیں گے اس ترمیم کے بعد، تو اس کا کیا پھر یہ قانون سازی جو یہ کہہ رہے ہیں کہ اس کے مطابق آئے گا، تو پھر جو پہلے والی قانون سازی تھی وہ غلط تھی کیا؟ بس یہی تو میں نے ابھی جو تھوڑی دیر پہلے آپ سے بات کہی نا، وہ یہی بات ہے کہ ہم قانون بناتے ہیں، قانون کو بگاڑتے ہیں، اس میں ترمیم کرتے ہیں، اس میں تبدیلیاں کرتے ہیں۔ قانون بناتے وقت ہی ان کے اندر ایک ایسی گنجائش رکھ دی جاتی ہے کہ اس میں اگر ہمیں ضرورت پڑے تو ہم اس کو اس طرح سے کر لیں۔ دیکھیں کتنی دور کی سوچی جاتی ہے کہ اگر ایسا ہوا تو ہم ایسا کر سکیں، لیکن کبھی بھی میں جس نقطے کی طرف جا رہا ہوں وہ یہ ہے، مجھے جس بات کا دکھ ہو رہا ہے، کبھی ایسا نہیں ہوتا کہ ہم نے اپنے عوام کے لیے اور اپنے ملک کے لیے اور ملک کے وسیع تر مفاد کے لیے، ملک کے اندر سے کرپشن کے خاتمے کے لیے، اقربا پروری کے خاتمے کے لیے، رشوت اور سفارش کا جو کلچر ہے اس کو جڑ سے اکھاڑنے کے لیے، قانون کی بالادستی کے لیے، سستے اور فوری انصاف کی فراہمی کے لیے، عدالتی نظام کو حقیقی معنوں میں مضبوط اور مستحکم بنانے کے لیے، نظام عدل کو مؤثر اور فعال بنانے کے لیے ہم نے کبھی توجہ نہیں دی، ہماری قیادت نے کبھی توجہ نہیں دی۔
میں ان سے گزارش ہی کر سکتا ہوں کہ وہ اس طرف بھی دھیان کریں۔ اب دوسری بات جو ان سے وہ یہ ہے کہ یہ جو قانون بن رہا ہے اس کو اب کیا نام دیں گے؟ پھر تو وہی بات ہوگی نا کہ جو پچھلی پارٹی تھی اور ایکس پرائم منسٹر تھے تحریک انصاف کی طرف سے، وہ جو بار بار یہ بات کہتے تھے کہ مجھ پر دباؤ ڈالا جاتا ہے کہ آپ NRO دیں اور وہ پچھلے تمام معاملات کو درگزر کریں اور میں NRO نہیں دوں گا، تو پھر تو یہ بات تو سامنے آنے کے بعد یہ کیا کہہ لیں کہ یہ چیز اور یہ خیال مضبوط اور مستحکم ہوتا ہے کہ بہرحال رولا تو NRO کا ہی نا، وہ شور تو وہی مچا ہوا ہے۔ اب ایک طرح سے ایک راستہ ہموار کر دیا جائے گا۔ میں میاں نواز شریف صاحب کی پرسنالٹی کے اوپر یا ان کی خدمات پر کوئی انگلی نہیں اٹھا رہا، میں صرف ایک سسٹم کی جسے کہا جا سکتا ہے کہ جو اس کی خرابیاں ہیں اور اس کے اندر جو ایک علائشیں موجود ہیں، میں ان کی نشاندہی کر رہا ہوں کہ ہم عجیب سے لوگ بن گئے ہوئے ہیں جو کہتے ہیں نا، ایک رائے دی جاتی ہے کہ پاکستان میں جو قانون ہے وہ مکڑی کے جالے کی طرح سے ہے، چھوٹا مجرم، عام آدمی، غریب آدمی مکھی کی طرح سے اس کے اندر پھنس جاتا ہے اور طاقتور آدمی اس جالے کو لپیٹ کر پھینک دیتا ہے اور اپنی مرضی سے آگے بڑھ جاتا ہے۔ تو یہ اس طرح کی تاثر اور اس طرح کی اس کے بارے میں یہ چیزیں جو انسیوں سامنے ہیں کہ یہ تاثرات سامنے آتے ہیں اور یہ بہرحال کوئی خوش کن نہیں ہے۔ سر بہت شکریہ، آپ نے پروگرام کے لیے ٹائم نکالا۔ حضرت میں موجودہ سیاستدانوں اور حکمران طبقے سے صرف یہی گزارش کروں گا کہ آپ اپنے مفاد کے لیے تو قانون سازی کر رہے ہیں ہر روز، لیکن کبھی عوام کے لیے بھی وقت نکالیے۔ آپ صرف اقتدار کے لیے ایوانوں میں نہیں گئے بلکہ آپ عوام کے نمائندے ہیں۔ عوام کے حقیقی نمائندے بننے کی کوشش کریں اور عوام کے مفاد میں بھی قانون سازی کرنے کی کوشش کریں۔ اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں اگلے پروگرام میں، تب تک کے لیے اجازت دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔